الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح قال اللهم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت الیک المصیر واذا امسى قال اللهم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور رواه الترمذی وابو داؤد وابن ماجہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سویرا پاتے تو کہتے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کے اٹھتے تو آپ یہ ارشاد فرماتے، اللہم بک اصبحنا، اے اللہ میں نے تیری مہربانی سے صبح پائی اور تیری مہربانی سے شام کروں گا اور تیری مہربانی سے جئیں گے اور تیرے فضل سے مریں گے اور تیری ہی طرف رجوع ہے۔ جب شام پاتے تو کہتے الہی تیرے فضل سے ہم نے شام پا لی اور تیرے فضل سے ہی صبح کریں گے اور تیری مہربانی سے ہی جئیں گے اور تیری طرف ہی اٹھنا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے اور امام ابن ماجہ نے نقل فرمایا۔ بعض مرتبہ چھوٹی سی مشقت ہوتی ہے، چھوٹا سا کلمہ ہوتا ہے، لیکن اس کلمے کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں یہ بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ بالکل چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن بندہ یہ استغفر اللہ دل سے کہہ دے، اس کا اثر اتنا بڑا ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے وہ زندگی کے لمحات کہ صبح ہو تو اللہ کا شکر ادا کر کے شروع کر، اللہ کے بندے سارا دن تیرے اوپر اللہ کے کرم ہی رہے گا۔ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے دعا مانگ لے، یا اللہ میری تو اوقات ہی کوئی نہیں، تو نہیں مجھے جو ہے نا توفیق دی ہے، ہم نے دن بھی گزارا، ہم نے رات بھی پا لی، یا اللہ سونا بھی تیری مہربانی سے ہے، اٹھنا بھی تیری مہربانی سے ہے، مولا ہر جگہ تیرے ہی کرم ہے۔ حضرت صرف یہ بات اگر بندہ کہہ لے نا، دینا ویسے بھی اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ راضی ہو کے اپنے بندے کو دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے، جو یہ نہ کہے یا اللہ پاوریں تیری، جاگنا ہمارا تیرے صدقے، سونا ہمارے تیری صدقے، تو ہمیں جلائے گا بھی، تو ہمیں مارے گا بھی، سارے معاملات تیرے حوالے، مولا بس کرم کی، ہم نہیں کہیں گے نا تو اللہ دے تو دیتا ہے، کافروں کو نہیں دے رہا، لیکن پھر وہ رضا اس میں نہیں ہوتی، اس کی ناراضگی بیچ میں شامل رہتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ اگر میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا نا جی ایک یہ والی، کہ اگر یہ بندہ پڑھ لے کہ اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ رہبۃ والیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، اگر یہ بندہ پڑھ کے سو جائے تو آقا جی فرماتے ہیں وہ بندہ اگر اس رات مر جائے اللہ اس کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرماتا ہے۔ اب مجھے پڑھتے ہوئے کتنی دیر لگی؟ آدھا منٹ بھی نہیں۔ میں اردو عرض کر دیتا ہوں، اگر عربی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، اردو پڑھ لیجئے گا۔ الہی میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا، اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا، اپنا کام تیرے سپرد کیا، تیرے کرم پر ٹیک لگائی، تیری طرف سے رغبت کرتے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، تجھ سے نہ کہیں پناہ ہے نہ رہائی سوا تیری طرف کے، اور میں تیری اتاری کتاب پر اور تیرے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لایا۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس اتنے کلمات کوئی سونے سے پہلے پڑھ لے تو اس رات اگر موت آ جائے گی تو وہ بندہ ایمان کی موت مرے گا، اور اگر دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کے کرم سے زندہ ہوگا۔ دو چیزوں سے اللہ اس کو حفاظت دے گا، مر گیا تو ایمان نصیب ہوگا، اٹھ گیا تو دو چیزوں سے اس کو امان نصیب ہوگی، پہلی چیز نفس، دوسری چیز شیطان، بس ان دونوں کا ہی پھڈا ہے۔ کہیں پہ آپ چلے جائیں، نفس اور شیطان، یہ دو کا، ان دو کو بیچ میں نکال دو تو 99.99% جو ہے نا سارے اللہ کے ولی ہو جائیں۔ ایک نفس، دوسرا شیطان۔ اس کو کیوں مارا جی؟ بس میرا دل کر رہا تھا جی۔ اس کو قتل کیوں کیا جی؟ شیطان نے بہکا دیا تھا جی۔ لو جی، نفس بھی قابو میں آ جائے، شیطان بھی قابو میں آ جائے، اللہ ان کو محفوظ رکھے اسے، تو موجے نہیں، صرف تھوڑے سے کلمے ادا کرنے،
دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی